اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین۔ آج آپ کے لیے ایک یوں سمجھ لیں کہ نئی سرپرائزنگ بات یہ ہوگی کہ پہلی کلاس مجھے دے دی گئی ہے، تو اس میں ایک کلیئرٹی یہ میں سامنے رکھ دوں کہ آج پہلی اور دوسری دونوں کلاسز مجھے دے دی گئی ہیں، یعنی 8 بجے سے لے کے 9 بجے تک آپ کو مجھے ہی یعنی تنہا مجھے ہی برداشت کرنا ہوگا، جو کہ ایک مشکل کام ہے، لیکن بہرحال کوشش آپ بھی کریں، میں بھی کروں گا۔ دوسری اس میں بات یہ ہے کہ کیونکہ پہلے بھی میری ایک کلاس رہ گئی تھی، آپ لوگوں سے یہ گزارش کی تھی کہ کچھ ٹیکنیکل ایشوز تھے، یعنی سویرے سے جو اسٹوڈیو تھا وہاں پہ جہاں پہ ہماری کلاس ہوتی ہے نارملی، وہ وہاں لائٹ کا ایک پرابلم تھا، صبح سویرے سے لائٹ نہیں تھی اور رات تک وہ نہیں آئی، تو سارے جو اکوپمنٹس تھے وہ بھی صحیح طرح سے چارج نہیں ہو سکے، اس لیے اس دن ایک ہی کلاس ہوئی تھی اور ظاہر ہے میری کلاس رہ گئی تھی، اور ایک اور دن فرت علی بنوری صاحب میری کلاس کا کافی وقت لے گئے تھے، وہ بھی رہ گئی تھی، تو آج آپ یوں سمجھیے کہ میں اپنے اس وقت کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے میں آ گیا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ تو آج آپ کی صرف سیرت کی کلاس ہوگی، کرٹیسی بنوری صاحب کے کچھ معاملات تھے، وہ وہاں بزی تھے اور میں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور اللہ کا فضل ہوا کہ وہ دونوں کلاسز میرے حصے میں آ گئی۔ ہیونگ سیڈ دیٹ، آگے چلتے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ ہم نے کچھ بنیادی چیزیں دیکھ لی تھی، کچھ بنیادی جو اسباق تھے اس کے وہ سمجھ لیے تھے کہ سیرت ہے کیا، اس کی غرض و غایت کیا ہے، سیرت کیوں پڑھنی چاہیے۔ آگے چل کے پھر ہم نے یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے مشہور، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے ان کے فرزند تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، تو اسحاق علیہ السلام سے آگے پھر ظاہر ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام، اور پھر چلتے چلتے یہ سلسلہ ختم ہوتا ہے جا کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، تو وہ حصہ تو ہم نے ظاہر ہے دیکھ لیا تھا کہ ان کی تاریخ کیا ہے۔ اب 2 بار وہ ریوائز ہو چکا، اب میں تیسری بار ریوائز نہیں کرنا چاہوں گا۔ اس کے بعد پھر ہم دوسرے طرف آئے تھے، یعنی دوسری اولاد جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہیں، اور ان کا وہ واقعہ ہم نے دیکھ لیا جس میں زمزم نامی جو کنواں ہے جو کہ آج بھی موجود ہے، وہ کیسے نمودار ہوا اس دنیا میں، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ اس میں تھوڑا سا ریکیپ اس حوالے سے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی یعنی حضرت حاجرہ سلام علیہا اور اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی وادی میں جہاں پر کچھ بھی نہیں اگتا، بنجر زمین میں چھوڑ دیا، اور وہاں پر وہ ظاہر ہے 3 دن کی ان کے پاس کھجوریں تھیں، جیسی وہ کھجوریں ختم ہوئی تو ایک کراہت کی سی کیفیت پیدا ہوئی اور بچے نے رونا شروع کر دیا، اور ماں سے جب یہ سب کچھ دیکھا نہ گیا تو والدہ نے پھر ہمت کر کے کچھ بھاگنا شروع کر دیا، پہلے ایک چٹان کی طرف پھر دوسری چٹان کی طرف، یعنی صفا اور مروہ کی طرف۔ جب یہ سب کچھ ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے کرامت کے طور پر، معجزاتی طور پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب سے ہی، کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے پیروں سے ہی، ایک کنواں نمودار کر دیا، ٹھیک ہے، جس کا نام زمزم رکھا گیا۔ تو یہاں تک تو ہم دیکھ چکے تھے، پورا جو سینیریو تھے وہ سمجھ چکے تھے۔
اب کیونکہ ایک ریگستانی علاقہ ہے اور آپ لوگوں کو ظاہر ہے یہ معلوم ہی ہے کہ بسم اللہ وآخرہ، تو ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جہاں کہیں بھی پانی موجود ہو وہاں پر ڈیرا لگا لیتے ہیں لوگ ریگستانی علاقوں میں، اور ظاہر ہے یہاں بھی یہی ہوا کہ ایک قبیلہ تھا جو کہ وہیں قریب سے ہی گزر رہا تھا، تو اس نے دیکھا کہ ایک مخصوص جگہ پہ کچھ پرندے جو ہیں وہ آسمان میں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، پرندوں کا آسمان میں نظر آنے کا مطلب ہے کہ ضرور کوئی نہ کوئی آبادی ہوگی، ضرور کوئی نہ کوئی لوگ رہتے ہوں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو ان لوگوں نے جانچ کرنے کے لیے اپنے کچھ نوجوانوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو بھائی، یہ فلاں علاقے کی طرف ہمیں پرندے نظر آ رہے ہیں، تو دیکھو جا کر سچویشن کیا ہے، پتہ تو چلے کہ معاملہ کیا ہے۔ یہی ہوا کہ کچھ لوگ وہاں پر گئے اور انہوں نے جب دیکھا تو ایک منظر، وہ منظر کیا تھا کہ ایک عورت ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہے، اور وہاں پر کچھ پانی کا ایک چھوٹا سا ذخیرہ بھی ہے، یعنی ایک کنواں بھی ہے۔ انہوں نے جا کے جب پیچھے خبر سنائی اپنے پورے قبیلے کو، تو بہرحال قبیلے کے لوگ حیران ہوئے کہ یہاں تو پانی کا نام و نشان ہی نہیں تھا، اور اب یہاں پانی کہاں سے آ گیا، یعنی ایسا کیا ہوا کہ اب اس علاقے میں پانی آ گیا۔ نتیجتاً یہی ہوا کہ وہ پورے کا پورا قبیلہ وہاں پہنچ گیا حضرت حاجرہ سلام علیہا کے پاس، اور ان کے بیٹے جو کہ ابھی شیر خوار بچے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس۔ اس قبیلے کا نام ہے جرہم، ٹھیک ہے جی، جیم رے ہے میم، صحیح ہے، جیم رے ہے میم، صحیح ہے، جیم را ہا میم، صحیح۔ جرہم، جرہم نامی یہ قبیلہ تھا، تو جو لوگ لکھنا چاہ رہے ہیں وہ بے شک لکھ لیں، جیم رے ہے میم۔ تو جرہم نامی جو قبیلہ تھا وہ وہاں پہ آیا، اور آ کر اس نے گفتگو کرنا شروع کر دی حضرت حاجرہ کے ساتھ، ظاہر ان کے جو بڑے لوگ تھے انہوں نے۔ نتیجہ کیا نکلا جی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ انہوں نے سب سے پہلے آ کے ایک ریکویسٹ کی، اور یہ پوچھا حضرت حاجرہ سلام علیہا سے کہ کیا ہم یہاں پر رہ سکتے ہیں، یعنی یہاں کیا ہم اپنی رہائش کر سکتے ہیں۔ ظاہر ہے ایک ایسا قبیلہ جو پانی کی تلاش میں ہو، اسے اگر کہیں پانی مل جائے تو اس کی خواہش یہی ہوگی کہ وہ وہاں رہے۔ اور جواب میں حضرت حاجرہ سلام علیہا نے ارشاد فرمایا کہ ہاں رہ سکتے ہو، لیکن پانی پہ قبضہ ہمارا ہوگا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ جواب میں حضرت حاجرہ سلام علیہا کیا فرماتی ہیں؟ ہاں رہ سکتے ہو، لیکن پانی پر قبضہ ہمارا ہوگا۔ اچھا، ذرا یہاں پر رک کے سوچیں کہ بہت ہی دو عجیب و غریب قسم کے سوالات ہیں۔ پہلا سوال اس قبیلے والوں کا ہے کہ انہوں نے بھی بڑا عجیب سوال کیا کہ کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ کیوں؟ جنگجو قبیلہ تھا، اتنے زیادہ لوگ تھے، ہتھیار تھے، اور ایک بیچاری اکیلی عورت سے یہ سوال پوچھنا، یعنی وہ قبیلہ چاہتا تو زور زبردستی کر کے ان سے آسانی سے وہ پانی چھین سکتا تھا، لیکن یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی عزت دار لوگ تھے، بڑی معتبر قسم کے لوگ تھے، ان میں ایمان اور غیرت موجود تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے عزت اور آبرو کے انداز سے ان سے اجازت چاہی کہ یہ پراپرٹی تو آپ کی ہے، ظاہر ہے آپ کے قبضے میں ہے، تو کیا ہم یہاں رہ سکتے ہیں؟ اچھا، اور حضرت حاجرہ سلام علیہ کا بھی بڑا ہی کیا کہنا چاہیے عجیب جواب تھا۔ عجیب جواب یہ تھا کہ ہاں رہ سکتے ہو، لیکن یہ کنویں پہ قبضہ ہمارا ہوگا، یعنی پانی پہ قبضہ ہمارا ہوگا۔ تو دیکھا جائے تو حضرت حاجرہ بھی ظاہر ہے اس کنڈیشن میں تھی کہ وہ زیادہ روب اور دبدبے سے بات نہیں کر سکتی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ کام کروایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے دل میں یہ خواہش تھی کہ کاش یہ قبیلے والے یہاں رہ جائے۔ کیوں؟ وہ آپ خود امیجن کریں، اندازہ کریں کہ ایک عورت ہے بیچاری بالکل اکیلی تنہا، ایک اس کا بچہ ہے، اس کے ساتھ وہ رہ رہی ہے، بس وہ پانی کی پروویژنس جو اس کے پاس ہیں اس پہ گزارا کر رہی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی اور بھی ہو، کوئی باقی خواتین بھی ہوں گی، کوئی میل جول ہوگا، کوئی کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، اور بہت سی جو پریشانیاں ہوتی ہیں ان سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو ان کے بھی دل میں خواہش تھی کہ وہ رہ جائیں، لیکن بہرحال وہ کہہ نہیں پا رہی تھی۔ الٹیمیٹلی یہی ہوا کہ دونوں، یعنی حضرت حاجرہ اور وہ دوسرا قبیلہ جرہم،
یہ آپس میں رہنا شروع کر دیا انہوں نے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی آہستہ آہستہ پروان چڑھنا شروع ہو گئے، یعنی ان کی عمر بڑھنے لگی۔ تو فی الحال تو اس پورے واقعے کو ذہن میں رکھیں۔ ہوا کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی اور اپنے ایک بچے کو چھوڑ دیا ایک بے یار و مددگار، صرف اللہ تعالیٰ کی پناہ میں، ایک ایسے مکان پر جہاں پر کچھ نہیں اگتا۔ نمبر ایک یہ ذہن میں رکھیے۔ پیچھے ہٹ کے، یعنی اپنی اولاد سے دور جا کے، پھر اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ میرے اولاد کو کیا دے؟ یہ نماز قائم کریں، صحیح ہے، نماز قائم کریں، بھلائی کا کام کریں، ٹھیک ہے، اور لوگوں کو ان کی طرف کھینچ کیا، ٹھیک ہے، یعنی لوگوں کو ان کی طرف لے کیا، اور وہی ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کھینچ کے لے آئے۔ کھانے پینے کی جو ٹینشن تھی وہ ختم ہوگی آب زمزم کے بعد، اور دوسری جو معاملہ تھا کہ لوگوں کے ساتھ ایک سوشل گیدرنگ ہو، تو سوشل گیدرنگ کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ایک قبیلہ، یعنی قبیلہ جرہم، جو کہ ان کے پاس بھیج دیے، اور وہاں پر بہرحال آپس میں رہنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد ایک نیا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ نیا واقعہ کیا رونما ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک خواب آتا ہے، ٹھیک ہے جی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب آتا ہے۔ خواب میں وہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بچے کو ذبح کر رہے ہیں، اپنے بچے کو مار رہے ہیں۔ کون سا بچہ؟ یعنی حضرت ابراہیم اسماعیل علیہ السلام۔ وہ بڑے پیارے انداز سے قرآن پاک میں آیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اپنے قریب کرتے ہیں اور کہتے ہیں انی اذبحک، کہ اے میرے بچے، میں خواب دیکھتا ہوں کہ میں تجھے کیا کر رہا ہوں؟ ذبح کر رہا ہوں۔ انی کہ میں خود، اذبحک تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا تری، تو بچے تو بتا کہ تیری اس بارے میں کیا رائے ہے، یا تو کیا چاہتا ہے، یا تیرا کیا خیال ہے۔ یعنی مجھے اللہ رب العزت نے ایک حکم دیا ہے، اور حکم کی پیروی کرنا مجھ پہ تو فرض ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی، ان پہ تو حکم کی پیروی کرنا فرض ہے، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وہی ہے کہ انشاءاللہ ایک دو کلاسز کے بعد نا ہم وحی کی اقسام، ٹائپس آف وحی جو ہیں، ٹائپ آف ریولیشنز جو ہیں، یہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ 6-7 کے قریب ہیں، تو وہ جب موقع ملا تو وہاں پڑھیں گے۔ ان میں سے بہرحال ایک یہ ہے کہ ان کو خواب آیا، انی اذبحک فانظر ماذا تری، تو اے میرے بچے میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، لہذا تو بتا کہ تیری رائے کیا ہے۔ تو بچے نے بھی بڑا پیارا جواب دیا، یا ابتی افعل ما تؤمر، اے میرے ابا جان آپ کر گزریے وہ جس کا آپ کو حکم دے دیا گیا ہے۔ یا ابتی افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ وہ کر گزریے جس کا آپ کو حکم دے دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک طرف آپ نوٹس کریں کہ باپ تو اللہ کے نبی ہیں، اتنے اونچے نبی ہیں، ان کا کتنا جگرا ہوگا، کتنی انہوں نے اپنے دل پہ کتنا بڑا پتھر رکھ کے یہ اسٹیپ لیا کہ اپنے بچے کو ذبح کر دیا جائے۔ آپ خود کئی آپ میں سے کئی ایسے لوگ ہوں گے نا جن کی اولادیں ہوں گی، ٹھیک ہے جی، تو کبھی آپ سوچیں گے آپ کی اولاد کے ساتھ کوئی ایسا واقعہ ہونے کا اگر خدشہ بھی ہو تو آپ برداشت کر سکیں گے، اور یہاں تو ایک والد کو خود کرنا پڑ رہا ہے۔ نمبر ایک، پھر اس بچے کا بھی ایمان دیکھیں جو کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے۔ کہنے والے کہتے ہیں، تاریخی ایک واقعہ ہے کہ قریباً 11-12 سال عمر تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اب ظاہر ہے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے، اس میں ہم اتنا یقین سے تو نہیں کہہ سکتے، لیکن پھر بھی سمجھدار بچہ تھا۔ تو جب اس بچے نے بھی پھر کیا کیا، یا بتی افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ وہ کر گزریے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ قربانی قبول کر لی، قربانی قبول کر لی۔ اسی کے نتیجے میں ہم یہ جو عید الاضحیٰ ہے، یعنی جو قربانی والی عید ہے، وہ اسی سنت کو یاد کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ یعنی اس سنت کو یاد کرنے سے مراد کیا ہے کہ اللہ کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا جائے، خواہ آپ کا اپنا وجود ہو، خواہ آپ کے بیوی بچے ہوں، خواہ آپ کے والد ہوں، خواہ آپ کی والدہ ہوں، اللہ رب العزت کی خاطر ہر شے قربان کر دینی چاہیے۔ یہی سیرت ہمیں سکھاتی ہے، یہی ہمیں قرآن سکھاتا ہے۔ بڑی پیاری آیت ہے جو پڑھی جاتی ہے نارملی قربانی کے موقع پر
कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कुल इन्न सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, आप कह दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी और मेरा जीना और मेरा मरना अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए जो तमाम जहानों का रब है। यानी जीना मरना अल्लाह के लिए हो जाए, ऐसी जिंदगी गुजारी जाए जिसमें ये देखा जाए, तोल तोल कर देखा जाए कि मेरा रब मुझसे क्या चाहता है। अगर मेरा रब मुझसे ये चाहता है कि मैं सब कुछ कुर्बान कर दूं, मैं अपना तन मन धन अपने रब के लिए लगा दूं, तो बी इट, तो मैं लगाऊंगा। ये है असल में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कैरेक्टर, और यही कैरेक्टर फिर जाहिर है और खूबसूरती से नजर आता है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, और यही कैरेक्टर हमें अपनाना चाहिए। ठीक है, तो दूसरा वाक्य ये हुआ। इसके बाद फिर एक तीसरा वाक्य हुआ जो कि बताना बहुत अहम है, जिसके लिए ये दूसरा वाक्य एक प्रेलूड रहेगा। तीसरा वाक्य ये हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुक्म दिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि आप मक्का की वादी में एक फला मकाम है, उस मकाम पर जाकर मेरे घर की तामीर करें। मक्का की वादी है, फला मकाम पर, उस मकाम पर जाकर आप मेरे घर की तामीर करें। अच्छा, अब थोड़ा सा हमें टॉपिक से हटना पड़ेगा। टॉपिक तो यह है कि हम वाकयात देख रहे हैं, लेकिन इन वाकयात के बीच में एक चीज ये आ रही है कि काबा जो है, यानी अल्लाह ताला का जो घर है इस दुनिया में, वो कितने बार तामीर किया गया, यानी कितनी बार बनाया गया, उसकी कंस्ट्रक्शन कितनी बार हुई, नंबर एक। नंबर दो, और किस किस ने बनाया और किस किस तरह बना, तो ये सवालात तो है ना। तो कुछ लोगों का ये कहना है, अच्छा अब यहाँ पे गौर से आपने ये बातें सुननी है क्योंकि थोड़ी तारीखी वाकयात है। कुछ लोगों का ये कहना है कि जो काबा है, यानी अल्लाह ताला का जो घर है, ये 4 बार तामीर किया गया, 4 बार, 4 टाइम्स, 1 2 3 4। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि काबा की जो कंस्ट्रक्शन है वो 4 बार की गई है। अच्छा जी, एक और ग्रोह है जिनका ये कहना है कि काबा की कंस्ट्रक्शन 4 बार नहीं बल्कि 5 बार की गई है, 1 2 3 4 5 बार। अच्छा, जो लोग कहते हैं कि 4 बार की गई है, तो वो ये कहते हैं कि पहली बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तामीर किया, दूसरी बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हुआ, यानी जब अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत नहीं दी थी उस दौर में, तीसरी बार एक सहाबी हैं अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा, उनके दौर में हुआ, और चौथी बार हज्जाज इब्न यूसुफ ने तामीर किया। ठीक है जी, ये हम देखते हैं आगे चल के, फिलहाल तो आप सुन लें। 4 बार यानी इसकी तामीर हुई। एक हजरत सबसे पहले इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम ज़ाहिर मदद के लिए वहां मौजूद थे। नंबर 2, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में अभी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रिसालत अता नहीं की थी। नंबर 3, अब्दुल्ला इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु अन्हुमा। नंबर 4, हज्जाज इब्न यूसुफ। जो लोग कहते हैं कि 5 बार हुआ, यानी एक तो ग्रोह है जो 4 बार कहता है, वो कहते हैं नहीं 5 बार हुआ, कि पहली बार जो तामीर किया था वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने किया था, बाकी 4 वही हैं, अगले 4 वही हैं, लेकिन वो उसमें ऐड कर देते हैं कि फर्स्ट टाइम जो कंस्ट्रक्शन हुई थी काबा की, यानी अल्लाह के इस अजीम घर की, तो वो किसने की थी, वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने की थी। तो यूं तो 5 हो गए, ये बात तो ठीक है ना, 1 2 3 4 वही सेम, और 5वें हजरत आदम अलैहिस्सलाम। क्यों? उसमें वो कुरान हकीम की एक दलील लाते हैं, कुरान हकीम की आयत की, कि जहां पर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि तुम काबा बनाओ उसकी बुनियादों से, यानी वो जो निशान पहले से मौजूद हैं। तो कई लोगों का ये मानना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने वो निशान दिखा दिए थे जहां हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने वो अपने जमाने में अल्लाह ताला का घर बनाया था। ठीक है जी। दूसरी उसकी दलील लोग ये देते हैं कि ये मुमकिन ही नहीं हो सकता कि कोई नबी मौजूद हो और अल्लाह ताला का घर मौजूद ना हो, अल्लाह ताला की कोई इबादतगाह मौजूद ना हो। तो इसलिए उनका ये कहना है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से पहले जो अंबिया आते रहे तो वो क्या करते थे, वो भी तो अल्लाह की कहीं ना कहीं इबादत करते थे ना। तो लोगों का ये कहना है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला का ये इबादत का मरकज बनाया था,
اس پہ ہی ظاہر لوگ اپنی عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر وہ کیونکہ وقت کے ساتھ ساتھ وہ خراب ہو گیا، ٹوٹ گیا، لوگوں نے توڑ دیا، سیلاب آئے، زلزلے آئے، تو الٹیمیٹلی اگلی بار اس گھر کو جو بنایا وہ کس نے بنایا؟ ابراہیم علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی محنت سے وہ دوسری بار کعبہ کنسٹرکٹ کیا گیا۔ اچھا جی، اب تیسری بار کیا ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تقریباً 30 سے 35 سال کے قریب تھی، اس کے درمیان مابین کہیں کہ مکہ میں شدید سیلاب آیا۔ مکہ کیونکہ وادی ہے اور پانی جب بھی برستا ہے تو وہ وادی کی طرف آ جاتا ہے۔ اچھا، وادی کی طرف پانی آنے کی وجہ سے نتیجہ کیا نکلا جی؟ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ پورے کا پورا پانی کعبہ میں بھی آ گیا، کعبہ کی بلڈنگ بھی ڈیمیج ہوئی اور بالکل ہی خستہ حالت میں آ گئی۔ اس سے پہلے بھی کعبہ کی بلڈنگ کی حالت صحیح نہیں تھی، کیوں؟ وقت کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے بارشیں ہوتی رہی، سیلاب ہوتا رہا اور بھی مسائل آتے رہے، تو کعبہ کی بلڈنگ خراب ہوتی رہی۔ البتہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ اس قدر شدید سیلاب آیا کہ لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو دوبارہ سے بالکل ہی گرا کے زمین بوس کر کے پھر سے اللہ کا ایک عظیم گھر یہاں پہ بنائیں۔ اچھا، اب پرابلم کیا ہے؟ یہ پرابلم یہ ہے کہ اب اس کو گرایا کیسے جائے؟ ظاہر ہے خواہ قریش والے کتنے ہی برے کیوں نہ ہوں، ان میں کتنی ہی خامیاں کیوں نہ ہوں، لیکن یہ ڈر ان کو لگا رہتا تھا ہر وقت، یہ ان کو خوف ہر وقت لگا رہتا تھا کہ بہرحال یہ اللہ رب العزت کا ہی گھر ہے، یعنی یہ گھر کعبہ جو ہے یہ اللہ رب العزت کا ہی گھر ہے اور ہمیں اس کو کچھ کرنا نہیں چاہیے۔ لیکن یہ بھی بہت ضروری تھا کہ کعبہ گرایا جائے اور دوبارہ سے بنایا جائے، مطلب اس کی اچھی کنسٹرکشن کی جائے، تو نیت تو ان کی صاف تھی۔ تو بہرحال کچھ لوگوں نے ڈر کے یہ ایک فیصلہ کر ہی لیا، اور آپ خود بھی، آپ کو بھی ہنسی آئے گی، میں نے بھی جب پہلی بار سنا کہ تو مجھے ہنسی آئی تھی کہ وہ کعبہ کی بلڈنگ کو گراتے جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہونا، ہم اسے دوبارہ بنا دیں گے، ہم اسے دوبارہ بنانے کے لیے گرا رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ ناراض نہ ہونا، ہم اسے دوبارہ بنانے کے لیے گرا رہے ہیں۔ تو بہرحال ایک مزاحیہ سی بات ہے یہ بھی۔ ظاہر ہے یہ وہ ایسے لوگ تھے کہ ان کو دینی طور پہ اتنی عقل اور شعور تو تھی نہیں کہ یہ وہ بات سمجھ سکیں، اسٹل انہوں نے کعبہ کو گرا دیا اور دوبارہ سے اس کی کنسٹرکشن شروع کی۔ اچھا، ہوا یہ کہ یہ طے تھا کہ کعبہ کی بلڈنگ بنانے کے لیے جو بھی خرچہ آئے گا اس میں حرام کی کوئی کمائی نہیں ڈالی جائے گی، کیونکہ یہ وہ قوم تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نبی تو مانتی تھی، خود کو یہ کہتی تھی کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، تو لہٰذا یہ ان کے ذہنوں میں تھا کہ حرام کی کمائی اس میں بالکل نہیں آنی چاہیے، حرام کی کمائی کی کوئی گنجائش نہیں، یعنی کعبہ کی کنسٹرکشن میں۔ تو اس سے پہلے جو کعبہ تھا وہ یوں سمجھ لیں کہ ایک ریکٹینگولر شکل میں تھا، یعنی اس کی 2 دیواریں لمبی تھی اور 2 دیواریں چھوٹی تھی۔ اب جو آپ کعبہ دیکھتے ہیں اس کی چاروں دیواریں تقریباً برابر ہیں، اب جو آپ کو کعبہ نظر آتا ہے۔ اس سے پہلے جو کعبہ بنا ہوا تھا، یعنی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، تو اس کی 2 دیواریں کچھ لمبی تھی اور 2 دیواریں چھوٹی تھی، یعنی آمنے سامنے والی 2 دیواریں برابر اور یہاں والی 2 دیواریں برابر، تو وہ ریکٹینگولر شکل میں کعبہ موجود تھا۔ اب ہوا کیا، کنسٹرکشن ہو رہی تھی تو ابھی مکمل ہی نہیں ہوا کہ پتہ چلا جی ہمارے پاس تو پیسے ہی ختم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، جیسے آج کل پاکستان کی اکانومی کے ساتھ نہیں ہو رہا کہ روز کچھ نہ کچھ مہنگا ہو جاتا ہے، پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تو یہاں بھی یہی ہوا کہ جی ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں، یعنی حرام کا پیسہ تو بہت ہے، وہ تو ہم لگا سکتے ہیں، حلال کا پیسہ کوئی نہیں ہے، جو تھا ہم نے لگا دیا، تو اب کیا کریں، چلو جتنا بنتا ہے اتنا تو بناؤ۔ تو وہ جتنا بننا تھا وہ انہوں نے بنا دیا، یعنی چوکور شکل میں، اسکوائر کی شکل میں بنا دیا، اور جو باقی ایریا بچ گیا وہاں پر انہوں نے یوں آدھا سا دائرہ بنا دیا، سیمی سرکل بنا دیا، جس کو آج کل ہم حتیم کے نام سے جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ حتیم میں جو لوگ نفل پڑھتے ہیں اسی لیے پڑھتے ہیں کہ حتیم میں نفل پڑھنے کا مطلب ہے کہ آپ نے کعبہ کے اندر نفل پڑھے، کیوں کہ کعبہ کی وہ بلڈنگ تو اصل میں بڑی تھی، یعنی حتیم بھی اس میں شامل تھا، لیکن حلال پیسہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ بلڈنگ بنی، یعنی اس کی چوکور شکل میں بلڈنگ بنی،
اور باقی جو ایریا بچ گیا وہاں پہ ایک سیمی سرکل بنا دیا کہ یہ بھی کعبہ کی حدود ہیں تاکہ یاد رہے۔ اب آپ کے ذہنوں میں یہ سوال آ رہا ہوگا کہ چلو اس وقت تو حلال مال نہیں تھا، لیکن کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بننے کے بعد بھی حلال مال نہیں تھا؟ کیا جب صحابہ نے بنایا تب بھی حلال نہیں تھا؟ تو اس پہ آتے ہیں، ذرا صبر کریں، اس کو بھی سمجھ لیتے ہیں۔ فی الحال تو یہ سمجھ لیں کہ کعبہ کی کنسٹرکشن یہ ہوئی، دوسری والی، اور کچھ لوگوں کے مطابق تیسری، ٹھیک ہے جی۔ اب آ جائیں جی چوتھی میں۔ اب چوتھی بار کیا ہوا؟ چوتھی بار حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما کی جنگ ہوئی بنو امیہ کے خلاف۔ امیہ کی جو حکومت تھی، یعنی امیہ خاندان کی جو حکومت تھی، اس کے خلاف جنگ ہوئی، اور جنگ کرتے کرتے ظاہر ہے دوسری طرف سے یعنی جو اموی خاندان کے جو جرنیل تھے، جن میں حجاج ابن یوسف بھی ایک تھا، انہوں نے، آپ کیا کہنا چاہیے کہ منجنیق کے ذریعے پتھر برسائے، بڑے بڑے پتھر منجنیق کے ذریعے، ہرلنگ مشینز کے ذریعے برسانا شروع کر دیے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی آرمی پہ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کعبہ کی بلڈنگ بھی ڈیمیج ہوئی، ٹھیک ہے جی۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کعبہ کی بلڈنگ بھی ڈیمیج ہوگی، خاصی ڈیمیج ہوگی۔ ظاہر ہے وہ اتنے بڑے بڑے پتھر آگے جب کعبہ کو لگے تو کعبہ بھی ڈیمیج ہو گیا۔ اب جب یہ معاملہ ہوا تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کو یاد تھا، اچھی طرح سے یاد تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ خواہش تھی کہ میں کعبہ کو اتنا ہی بنا دوں جتنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، ریکٹینگولر شکل میں کعبہ تھا، اور اس کے دو دروازے تھے، ایک سے لوگ انٹر ہوتے تھے، دوسرے سے نکل جاتے تھے۔ لیکن وہ حلال مال نہ ہونے کی وجہ سے جو مشرکین مکہ تھے، انہوں نے کیا کیا کہ اسے چوکور شکل میں بنایا اور حتیم بنا دیا۔ تو جب حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، کیونکہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان کی خالہ ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے انہوں نے یہ بات سنی ہوئی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی یہ تھی کہ کعبہ کو ویسا ہی بنا دوں جیسا کہ پہلے بنا ہوا تھا۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے کعبہ کی دوبارہ سے کنسٹرکشن کروائی اور اسے ویسا بنوا دیا جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں بنا ہوا تھا، یعنی حتیم کو داخل کر دیا کعبہ میں پھر سے، ٹھیک ہے جی، یعنی اس کے ارد گرد بھی دیوار آ گئی۔ تو ایک تو یہ واقعہ ہوا۔ اچھا جی، یہ بن گیا جی چوتھی بار جو کعبہ بنا اس طرح بنا۔ اب چلیں آگے۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہو گئی، اور جو ان کے دشمن تھے یعنی بنو امیہ والے، انہوں نے انہیں شہید کر دیا، انہیں شکست ہوئی، اور حجاج ابن یوسف آ گیا مکہ کے اندر۔ اسے پتہ چلا کہ جی اب وہ کیا جانے احادیث کیا ہوتی ہیں، اسے تو حدیثوں کا کچھ پتہ ہی نہیں تھا۔ تو یہاں تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنی خالہ یعنی اما عائشہ رضی اللہ عنہ سے سن رکھا تھا، تو اس کم وقت کو پتہ نہیں تھا، تو اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ اوہو، اس نے تو کعبہ کی بلڈنگ ہی چینج کر دی عبداللہ ابن زبیر نے، تو میں کیا کرتا ہوں، کعبہ کو دوبارہ سے مسمار کرا کے اس کو بنواتا ہوں جیسا کہ پہلے بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس نے کیا کیا، دوبارہ سے کعبہ توڑوا دیا اور اس کو دوبارہ سے چوکور شکل میں بنایا، اور حتیم کا حصہ اسی طرح کر دیا سیمی سرکل کی شکل میں، جس طرح کہ آج کل اگر آپ عمرہ حج کرنے جاتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو حجاج ابن یوسف نے کیا کیا، کعبہ کو پھر سے توڑوا دیا، وہ ٹوٹ گیا، اور پھر اسے دوبارہ سے جب بنوایا تو چوکور شکل میں، اسکوائر شکل میں بنایا، اور جو بقیہ علاقہ تھا یا ایریا تھا اس کو وہی حتیم وہاں بنوا دیا، سیمی سرکل وہاں بنوا دیا۔ اچھا جی، یہاں تک تو 5 بار کعبہ کی کنسٹرکشن ہوگی۔ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، ان کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ان کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، اور ان کے بعد حجاج ابن یوسف۔ اب پھر ایک نیا سوال اٹھتا ہے یہاں پہ کہ بعد میں کسی آنے والے کو یہ حدیث نہیں پتہ چلی، یعنی آج اگر میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں تو باقیوں کو نہیں پتہ چلی ہوگی، یا کسی میں یہ عقل نہیں تھی کہ ایک صحابی نے ایک کام کیا تو اس کام پر کیوں نہیں گئے؟ یہ سوال آپ کا ٹھیک ہے، سوال غلط نہیں ہے۔ تو ہارون الرشید ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے مسلمانوں کا بنو عباس کے دور میں، خلافت عباسیہ کے دور میں۔
وہ پہنچ گیا ایک بہت بڑے عالم جو کہ اس دور کے یوں سمجھیں سب سے بڑے عالم تھے. وہ کون تھے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. امام مالک جو کہ عالم تھے پوری مسلم امت کے، اور مدینہ میں ظاہر ہے وہ رہائش پذیر تھے، امام دار الہجرت بھی انہیں کہا جاتا ہے. تو وہ پہنچ گئے امام مالک کے پاس، اور جا کے انہوں نے امام مالک کو یہ حدیث دکھائی. ہارون الرشید نے یہ حدیث دکھائی کہ دیکھیں جی، یہ واضح حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ کعبہ ویسا بنے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر نے بنوایا تھا رضی اللہ عنہما. تو اس خواہش کو کیوں نہ میں پورا کر دوں. آپ کیا چاہتے ہیں؟ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں بھی اس حدیث کو جانتا ہوں. یعنی وہ خود اتنے بڑے محدث تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں بھی اس حدیث کو جانتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کعبہ بادشاہوں کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے. میں بھی اس حدیث کو جانتا ہوں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ کعبہ جو ہے وہ بادشاہوں کے ہاتھ کا کھلونا بن جائے. یعنی ایک آتا ہے ویسا بناتا ہے، دوسرا آتا ہے ویسا بناتا ہے، اب تم آگے ہو تم ویسا بنواؤ گے، پھر تمہارا کوئی دشمن آئے گا تو پھر وہ چینج کروائے گا، پھر اس کا کوئی دشمن آئے گا تو پھر وہ چینج کروائے گا. تو پہلی تو انہوں نے دلیل یہ دی. وہ کیا دلیل دی؟ کہ دیکھو میں یہ نہیں چاہتا کہ بادشاہوں کے ہاتھ میں کعبہ کھلونا بن جائے. اللہ کا گھر ہے، وہ بادشاہوں کے ہاتھ میں کھلونا نہیں بننا چاہیے، نمبر ایک. نمبر دو، انہوں نے کہا دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی خواہش تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسے چینج نہیں کیا. یہ خواہش تھی ان کی، ہم مانتے ہیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی وجہ سے اس کو چینج نہیں کیا، اس کو ہٹایا نہیں، جس شکل میں تھا اسی شکل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے رکھا. تیسری دلیل جو کہ بڑی خوبصورت ہے اور مجھے بھی کافی پسند آتی ہے، وہ انہوں نے یہ دی کہ دیکھو آج جس شکل میں کعبہ موجود ہے اس کا یہ فائدہ تو ہے کہ عام آدمی بھی کعبہ کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے. یعنی حتیم میں آپ جانتی ہیں آپ کے میرے جیسے لوگ بھی جاتے ہیں، ہم عام لوگ ہی ہیں. یعنی مجھے موقع ملتا ہے تو میں چلا جاتا ہوں. جب اللہ کا فضل ہے، جب میں عمرہ کرنے گیا تھا تو میں چلا گیا تھا، مجھے کسی نے نہیں روکا. میری والدہ چلی گئی تھی، میرے والد چلے گئے تھے، میرے بہن بھائی چلے گئے تھے، اور بھی باقی سب لوگ جا رہے تھے. لیکن کعبہ میں انٹری آپ جانتے ہیں وہ کچھ خاص لوگوں کو ملتی ہے، وہ جن کے تعلقات ہوں یا بڑے رتبے والے لوگ ہوں. تو آپ کے میرے جیسے لوگ ظاہر ہے اتنے تعلقات کہاں ہیں ہمارے، تو ہم غریبوں کے لیے تو چلو کعبہ میں نماز پڑھنے کی فیسلٹی تو موجود ہے نا. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو حتیم کا جو علاقہ ہے وہاں پر عام آدمی بھی جا سکتے ہیں، تو تم اس کو نہ چھوڑو، وہ ویسے ہی رہنے دو. تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے جب ہارون الرشید کو یہ باتیں سمجھائیں تو اس نے پھر کعبہ کو کچھ نہیں کہا، جیسا کعبہ تھا ویسا ہی رہا، اور آج بھی ویسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی. اس میں ایک چھوٹا سا ڈسکلیمر ہے جو کہ میں آپ کو بتا دوں کہ جب تیسری بار جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبہ بنا، یاد آ رہا ہے جی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کعبہ بنا تو اس کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اب جو کعبہ کا کپڑا ہے، یعنی وہ جو جسے ہم غلاف کعبہ کہتے ہیں، غلاف کعبہ، وہ ہر سال تبدیل کیا جائے گا. ٹھیک ہے جی. پھر سے سن لیں کہ جب دوسری بار یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جبکہ وہ بھی نبی نہیں بنے تھے، جب اس کی کنسٹرکشن کی گئی تو غلاف کعبہ کے بارے میں یہ طے کیا گیا کہ اب ہر سال تبدیل کیا جائے گا. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، ہر سال نیا کپڑا جو چڑھا دیا جاتا تھا لیکن پچھلا اتارتے نہیں تھے. ٹھیک ہے جی. ہر سال نیا کپڑا چڑھا دیتے تھے، یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پچھلا کپڑا اتارتے نہیں تھے. تو وہ ایک پائل آف کلوتھس کعبہ کے اوپر آ گیا. ٹھیک ہے جی. تو اس واقعے کے بعد یہ طے کیا گیا کہ اب ہر سال اس کا کپڑا چینج کریں گے، پچھلے کپڑے کو ہٹا کے نیا کپڑا لے آئیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بھی ایک واقعہ ہے کہ کعبہ میں پہلی بار پھر کپڑا کس نے رکھا، وہ ہم نے آگے پڑھنا ہے انشاءاللہ. آگے ہم نے کچھ واقعات پڑھنے ہیں تو وہاں پہ ایک بادشاہ کا تذکرہ آئے گا. تو اس بادشاہ نے بیسیکلی، اس سے پہلے کعبہ پہ کوئی غلاف یا کوئی کپڑا نہیں ہوتا تھا، اس بادشاہ نے یہ ایک اٹیمپٹ کیا اور یہ سکسیسفل رہا کہ اس نے کعبہ پہ غلاف یا کپڑا بھی چڑھانا شروع کر دیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ تو ایک ہسٹوریکل پرسپیکٹو ہے اللہ تعالیٰ کے گھر کا، کعبۃ اللہ کا. بہرحال تو جو ہم اب دوبارہ پیچھے جانا پڑے گا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واز دا فرسٹ ون اور دا سیکنڈ ون ٹو بلڈ دا ہاؤس آف اللہ.
ٹھیک ہے، یا وہ پہلے ہیں یا دوسرے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کی، یعنی اسے مرکز بنایا اور وہاں دعا کی ہے، اور انہوں نے وہ کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بڑا پیارا حکم دیا، فَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ لوگوں کو پکارو۔ اذان جو ہے وہ پکار سے ہے نا، اذان پکار سے، کہ فَأَذِّن فِي النَّاسِ، کہ اے ابراہیم، اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ لوگوں کو پکاریں، اور دیکھیں پھر لوگ آپ کی طرف کیسے آتے ہیں۔ اچھا، نہ کوئی لاؤڈ سپیکر کا دور، نہ کوئی ایسا کہ کوئی انہیں سننے والا ہو، انہوں نے اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کر کے پکار لگا دی۔ بات کو سمجھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ پہ بھروسہ کیا اور پکار لگا دی کہ اے میرے اللہ، یہ تیرا گھر ہے، یہاں پر لوگوں کو بھیج۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کے آج تک، آج کے دن تک، کس طرح لوگ جوق در جوق، فوج در فوج اس گھر کا طواف کرتے ہیں، اس گھر کے آگے سر بسجود ہوتے ہیں، اس گھر کو چومتے ہیں، اس گھر کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، اور کیسے دورے چلے آتے ہیں۔ غریب، امیر، لینڈ لارڈ اور ایک کھیتی کرنے والا، سب فرق یہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ آگے سب اللہ کے بندے ہوتے ہیں، کوئی امیر، کوئی غریب، کوئی کچھ نہیں رہتا۔ تو یہ بہرحال ایک برکت ہے اللہ تعالیٰ نے جو ڈال دی، اور ظاہر ہے اس میں انبیاء کو اعلی کار بنایا۔ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہی اذان دینا، یہ بہت ہی، میرے لیے تو ایک بہت ہی ڈائنامک اور بہت ہی بڑا قدم ہے کہ اللہ پہ اس قدر یقین رکھنا کہ میں آج اذان دے دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ خود یہاں لوگ لے کے آئے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کے جو باقی مراکز ہیں، جو یوں سمجھ لیں جو سب گھروں کی ماں ہے وہ کعبہ ہے، سب مساجد کی ماں، جتنی بھی مسجدیں ہیں ان کی ماں وہ کیا ہے؟ کعبہ۔ تو کعبہ پر جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پکار لگوائی تو لوگ دورے چلے آئے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ہر مسجد میں بھی لوگوں کو پکارو، ٹھیک ہے جی، میرے لیے پکارو، حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، آئیں میری طرف دوڑ کے چلے آئیں۔ اب ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے دو مسائل ہیں۔ نمبر ایک، ہم نے کبھی مساجد کو وہ مرکزی ویلیو دی ہی نہیں جو دینی چاہیے تھی۔ دیکھیں، جو پہلی مسجد اسلام کے دور میں بنی، یا دوسری مسجد آپ کہہ سکتے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ مسجد نبوی ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مسجد بنائی۔ اچھا، مسجد نبوی میں نوٹس کریں، نہ اس کی کوئی اچھی بلڈنگ ہوگی، اینٹ گارے کی مسجد بنی ہوئی، اس کے جو پلر تھے وہ کیا تھے؟ وہ کھجور کے بڑے بڑے جو تنے تھے وہ تھے۔ اس کو سایہ کہاں سے ملتا تھا؟ وہ کھجور کے پتے رکھ دیا کرتے تھے۔ نماز کہاں پہ ہوتی تھی؟ یا کھجور کی چھال ہوتی تھی، کھجور کی چھال نہیں تو مٹی بھی نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ بارش ہوتی تو بلڈنگ بھی ڈیمیج ہوتی تھی، لیکن اس سے لوگ کیسے نکلے؟ کین یو امیجن دیٹ، کہ اس سے لوگ کیسے نکل رہے ہیں؟ مسجد تو وہ بالکل ہی ایک خستہ قسم کی مسجد تھی جو نظر آتی، لیکن اس سے لوگ کیسے مضبوط قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ وہ کیا ہے کہ مسجد کو ایک ویلیو دی گئی، ٹھیک ہے۔ ایک تو اس میں منافقت اور ایکسٹریمزم والی چیزیں نہیں تھی، ٹھیک ہے، وہ مسجد تھی فار دا سیک آف اللہ، مسجد فار دا سیک آف اللہ۔ تو اس کا نتیجہ ایک نکلا۔ پھر اس مسجد کو، یعنی اس مسجد کے امام کون تھے؟ یہ بھی ایک حیران کن بات ہے، وہ کون تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود۔ تو جب امام ایسا ہو تو پھر شاگرد تو ایسے ہی نکلیں گے، ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی، اس مسجد کو مرکزی پوزیشن دی گئی تھی آپ کے معاشرے میں، مطلب آپ کی جو میٹنگز ہوتی تھی، آپ کا کمیونٹی سینٹر، آپ کا جو یوں سمجھ لیں کہ رہائش گاہ، آپ کا جو پارلیمنٹ تھا، آپ کی جو پالیسی میکنگ ڈیسیجنز تھے، وہ کہاں ہوتے تھے؟ وہ اسی مسجد میں ہوتے تھے، ٹھیک ہے۔ مطلب آپ نوٹس کریں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا، عالموا ھذا النکاح واجعلوہ فی المساجد، لوگوں نکاح کا اعلان کرو اور نکاح کو مسجدوں میں کیا کرو، ٹھیک ہے جی۔ آج کل ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم نکاح کی سیریمنی ایسی جگہ پہ کرتے ہیں جہاں برکت ہوتی نہیں، پھر کہتے ہیں جی رشتے ٹوٹ گئے۔ آپ امیجن کریں نا کہ ہم نے کوئی نکاح کرواتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں پر گانے بھی چل رہے ہوں گے، ڈھول دھماکے، نہ جانے کیا کیا خرافات نظر آ رہی ہوتی ہیں، اللہ معاف کرے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ برکت نہیں رہتی بھائی۔ اور شادی کے معاملے میں، یہ تو میں ایک مثال دے رہا ہوں کسی بھی معاملے میں، لیکن شادی کے معاملے میں بھی ہمیں برکت چاہیے ہوتی ہے، برکت کے بغیر کچھ نہیں چلتا۔
اب یہاں پہ پرابلم کیا ہے؟ یہاں پہ بھی یہی پرابلم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دے رہے ہیں عالن و حاضر نکاح، کہ یہ نکاح ہے، اس کا اعلان کرو، لوگوں کو پتہ چلے، وجعلوہ فی المساجد، اسے مسجدوں میں کیا کرو۔ کیوں؟ وہاں پہ برکت ہوتی ہے، اللہ کا گھر ہے، قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی اگر اللہ کا ولی وہاں موجود ہوگا تو وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے گا تو وہ دعا لگ بھی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو مسجد ایز اے سینٹر، مسجد ایز اے سینٹر فار پولیٹیکل سوشل اکنامک انفلوئنس، صحیح؟ مسجد ایسا نہ ہو کہ مسجد فار دا سیک آف مسجد ہو کہ اس نے بھی بنائی ہے تو میں بھی ایک بنا دوں، ٹھیک ہے جی؟ تو جب ایسی مساجد بنے، نمبر ایک کہ لوگ اسے ایک انفلوئنشل جگہ سمجھیں مسجد کو، ٹھیک ہے، مسجد کو ایک اہمیت دی جائے تو پھر وہ نتائج برآمد ہوتے ہیں جو کہ بہرحال ایک سوسائٹی میں چینج لانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اچھا جی، یہ تو کعبہ کی ہسٹری ہوگی، یہاں تک تو ایک واقعہ۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سفر ہیں، اسفار ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی ہے جو کہ انہوں نے وہیں پہ گزار دی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی جب عمر کچھ زیادہ بڑی ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ان کی زبان بھی سیکھ لی، یعنی عربی سیکھ لی، اور اسی قبیلہ، وہ جو قبیلہ جرہم ہے، یاد رکھیں اس کا نام، یہ یاد رکھیے گا، کچھ نام ہی ہوں گے، زیادہ نہیں ہوں گے، قبیلہ جرہم کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے اپنی ایک سردار کی بیٹی کا نکاح کرا دیا، کس کے ساتھ؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ۔ ظاہر ہے جن کے والد نبی ہوں اور وہ خود بھی بعد میں نبی بن گئے ہوں تو لوگوں کو نظر آ جاتا ہے کہ یہ ایک خاص انسان ہے، شریف النفس انسان ہے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ لوگ ان کے قریب آنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے جی؟ تو نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نکاح کرا دیا گیا ان کی ایک سردار کی بیٹی کے ساتھ، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دن آگے، یعنی ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے چلے اور پہنچ گئے مکہ۔ مکہ پہنچے تو بیٹا تو موجود نہیں تھا لیکن بہو موجود تھی۔ بہو سے پوچھا کہ بیٹا کہاں ہے، اسماعیل کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں، وہ تو کام سے گئے ہیں کہیں۔ تو انہوں نے کہا اچھا سناؤ تمہارے گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو بہو نے بہت ہی ناشکری کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ کہا جی کوئی اچھے حالات نہیں ہے، نہ کچھ کھانے کو ملتا ہے، نہ کچھ پینے کو ملتا ہے، میں تو بہت تنگ ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو انہوں نے بہو کو کہا کہ جب میرا بیٹا ہے تو اسے یہ بتا دینا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ یا اپنے گھر کی دہلیز بدل دے، اپنے گھر کی چوکھٹ یا اپنے گھر کی دہلیز بدل دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس چلے گئے اور اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو اسماعیل علیہ السلام سے ان کی بیوی نے کہا کہ ایک بزرگ آئے تھے آپ کا پوچھ رہے تھے اور ایسا ایسا ان کا حلیہ تھا، تو یہ سمجھ گئے کہ میرے والد آئے تھے۔ تو انہوں نے پوچھا اپنی بیوی سے کہ کوئی بات کر کے گئے ہیں، کوئی نصیحت دے کے گئے ہیں؟ تو بیوی نے کہا ہاں کہہ رہے تھے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دو یا اپنے گھر کی دہلیز بدل دو۔ تو یہ سننا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیوی سے کیا کہا؟ الحقی باہلک، اب تو جا اپنے گھر والوں کی طرف چلی جا، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، کہ میں تیرے ساتھ نہیں رہ سکتا، میں نے تجھے طلاق دی۔ تو ایک واقعہ یہ ہوا۔ اچھا پھر اس کو تو طلاق دے دی، پھر سردار ایک دوسرے سردار کی بیٹی کے ساتھ نکاح کروا دیا گیا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا۔ تو جب نکاح ہوا تو وہ جو دوسری بیٹی تھی، اب دوبارہ سے کوئی ایسا واقعہ ہوا کہ اسماعیل علیہ السلام گھر میں موجود نہیں تھے اور ابراہیم علیہ السلام وہاں آ پہنچے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنی بہو سے جو کہ نئی بہو تھی کہ سناؤ بیٹا گھر کے حالات کیا ہیں؟ تو انہوں نے کیا کہا جی؟ انہوں نے یہی جملہ کہا کہ جی گھر کے حالات بہت اچھے ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ نے جو دیا ہے اس پہ میں راضی ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت خوش ہوئے اور انہوں نے نصیحت کیا کی کہ اسماعیل آئے تو اسے کہنا کہ اپنے گھر کی دہلیز برقرار رکھو یا اپنے گھر کی چوکھٹ برقرار رکھو، اسے چینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہی ہوا کہ وہ جب آئے اور انہوں نے پوری بات سنی تو انہوں نے جواباً اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہا اور وہیں ساتھ رکھا۔ اچھا یہاں پر ایک دو چیزیں ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک کہ مسلمان کا جو رویہ ہوتا ہے نا وہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اللہ کی طرف ناشکری کا ہو، یہ ہونا نہیں چاہیے۔ ہم لوگ کرتے ہیں، میں بھی، آپ بھی، ہم سب لوگ کرتے ہیں، لیکن یہ ہونا نہیں چاہیے۔ یہ ایک مسلمان کا رویہ نہیں ہے کہ وہ ناشکری میں رہے۔
اللہ تعالیٰ کا ہر وقت جزا فضا کرتا رہے، روتا رہے کہ مجھے یہ نہیں دیا، مجھے وہ نہیں دیا. اگر ایک اینگل سے سوچے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنا کچھ دیا ہے اور تمہیں کیا چاہیے. ٹھیک ہے. نمبر 2، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی بیوی کو طلاق دی. اب اس کو دلیل بنا کر کوئی سامنے نہ لائے کہ جی کیا میرے اگر والد مجھے حکم دیں تو میں بھی اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہوں. بھائی نہ تم اسماعیل ہو نہ تمہارے والد ابراہیم ہیں. پہلی تو بات یہ ذہن میں رکھو، نہ تم اسماعیل ہو نہ تمہارے والد ابراہیم ہیں. نمبر 2، کیا ایسی کون سی ایمانی کیفیت ہے جو کہ تمہارے پاس ہے؟ ایسی کون سی ایمانی کیفیت ہے جو کہ تمہارے پاس ہے؟ اور کیا تم نے ایمانی طور پہ اپنی بیوی کی پرورش کی ہے، اس کی تربیت کی ہے؟ ظاہر ہے یہ تمہارا فرض بنتا تھا، اپنی بیوی کو سکھاتے، اس کو سمجھاتے کہ بھائی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. سارا دن اگر آپ کی بیوی بیٹھی ہو ٹیلی ویژن پہ یا موبائل پہ یا فضولیات میں ہو اور آپ خود بھی فضولیات میں لگے ہوئے ہوں اور باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دیں تو یہ ٹھیک رویہ نہیں ہے، یہ ٹھیک روش نہیں ہے. صحیح روش یہ ہے کہ آپ کو بیوی کی تربیت کرنی چاہیے، وہ آپ کی تربیت کرے. یوں ہی تو گھر چلتے ہیں بھائی. تو بہرحال یہاں تک تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے. اللہ تعالیٰ نے ان کو اولاد کے معاملے میں کثرت اور برکت دونوں عطا کی اور ان کے 12 بیٹے ہوئے اور 12 کے 12 بیٹے پورے عرب میں پھیل گئے. ٹھیک ہے جی. آج کے لیے یہاں تک اتنا ہی ہم نے پڑھنا ہے. نمبر 1، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2 مرکز بنائے. جو دوسرا مرکز جو کہ یعنی کعبہ تھا، پہلا کعبہ، دوسرا فلسطین میں بیت المقدس. تو جو پہلا مرکز تھا اس کی تعمیر کی گئی کتنی بار؟ 5 بار یا 4 بار، وہ ہم نے دیکھ لیا. 5 بار تب جب ہم حضرت آدم علیہ السلام کو انکلوڈ کریں، 4 بار تب جب ہم کہیں کہ پہلی بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد وہ بنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. نمبر 3، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وہ کس کے دور میں بنا؟ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے دور میں. نمبر 4، وہ بنا حجاج ابن یوسف کے دور میں. اچھا، کعبہ کا غلاف پہلے ہر سال نیا ڈال دیا جاتا تھا، پچھلا اتارا نہیں جاتا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب بنا تو اس کے بعد پرانا اتارتے تھے پھر نیا ڈالتے تھے. ٹھیک ہے جی. اس کے آگے چلیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایک نکاح ہوا جہاں سے کچھ وجوہات کی بنیاد پر طلاق دے دی گئی. پھر دوسرا نکاح ہوا، دوسرے نکاح سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے. ٹھیک ہے جی. اور وہ جو 12 بیٹے تھے وہ پورے عرب میں پھیل گئے. چند چیزیں جو کہ چھوٹی چھوٹی ہیں جلدی جلدی آپ کو بتا دوں کلاس ختم ہونے سے پہلے. نمبر 1، کیونکہ کعبہ ایک ریلیجیس جگہ تھی تو یہاں پر لوگوں کی انوالومنٹ زیادہ بڑھنے لگی تو یہ ایک پولیٹیکل مرکز بھی بن گیا. یہ ہم آگے سمجھیں گے کہ یہ ایک ریلیجیس سینٹر ایک پولیٹیکل مرکز کیسے بنا، یہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں. تو ایک ڈیوائڈ کریٹ ہو گیا بٹوین ریلیجن اینڈ پولیٹکس. ریلیجیس سینٹر سے مراد کیا ہے کہ حاجیوں کو کھانا کون کھلائے گا جو حاجی حج کرنے آئیں گے، حاجیوں کو پانی کون پلائے گا، حاجیوں کی دیکھ بھال کون کرے گا. ٹھیک ہے جی. کھانا کون کھلائے گا، پانی کون پلائے گا، حاجیوں کی دیکھ بھال کون کرے گا، ان کی رہائش کا بندوبست کون ہوگا، کعبہ کے تمام معاملات کون سنبھالے گا. ٹھیک ہے. یہ کس کے ذمہ تھا؟ یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ذمہ تھا. ٹھیک ہے جی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کعبہ کو کون سنبھالے گا، ٹھیک ہے، حاجیوں کو کھانا کھلانا پلانا، ان کی خدمتیں کرنا، تمام ریلیجیس جو ڈیوٹیز تھی وہ کن کے ذمہ تھی؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کے ذمہ. ٹھیک ہے جی. اچھا، پھر کچھ پولیٹیکل ڈیوٹیز ہیں. بھائی جنگ ہو رہی ہے تو جنگ میں کیسے جنگ کرنی ہے، سردار کون بنے گا، یہ کون ہوگا، وہ کون ہوگا، فلاں، یہ سارے جو پولیٹیکل اور اکنامکس کے معاملات ہیں یہ کون سنبھالے گا؟ یہ قبیلہ جرہم سنبھالیں گے. ٹھیک ہے جی. وہ یاد کریں وہ قبیلہ جرہم جو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا سسرال ہے بیسیکلی، یعنی ان کے سسر جو ہیں وہ دوسری طرف والے ہیں، جرہم والے. تو انہوں نے تمام جو پولیٹیکل اور اکنامکس اور اس طرح سے ملتے جلتے جو معاملات تھے جن کا تعلق سوسائٹی سے تھا
وہ سارے قبیلہ جرہم کے انڈر آ گئے، اور وہ معاملات جو خالص مطلب بالکل خالص ریلیجیس پوائنٹ آف ویو سے تھے، وہ سب کے سب کس نے سنبھالنے تھے؟ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد نے سنبھالنے تھے۔ اور کیونکہ اس دور میں ریلیجن اوپر تھا کس کے؟ پولیٹکس کے، یعنی ریلیجن سپرسیڈ کر جاتا تھا باقی تمام چیزوں کو، اور جو ریلیجیس اتھارٹی تھی وہ سپریم اتھارٹی مانی جاتی تھی۔ اس لیے ہمیشہ پولیٹکس کے معاملات کو بھی اجازت ریلیجن سے ہی لینا پڑتی تھی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی آپ نے اگر کوئی پولیٹیکل فیصلہ کیا ہے تو وہ اس وقت تک لاگو نہیں ہوگا جب تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبیلے کے لوگ یا ان کی اولاد مان نہ جائیں کہ ہاں یہ فیصلہ کر لو یا یہ کام کر لو، فلاں کے ساتھ جنگ کر لو، فلاں کے ساتھ صلح کر لو۔ یہ اس وقت تک اس کی ویلیڈیٹی نہیں رہے گی جب تک کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد یا ان کا خاندان اس کو مان نہ لے۔ کیوں؟ ریلیجن جو تھا وہ اپر ہینڈ پہ تھا اور پولیٹکس اس کے ماتحت آ رہی تھی۔ یہ تو آج ڈفر ہوا ہے نا، یہ ہم سمجھیں گے کہ سیکولرزم کیا ہے اور وغیرہ وغیرہ، لیکن فی الحال اس کو یہیں پہ رکھیں کہ اس دور میں کیونکہ ریلیجن اوپر تھا پولیٹکس کے، وہ جیسا بھی ریلیجن تھا، اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ ہر فیصلہ، ہر کام کرنے سے پہلے کیا کیا جاتا تھا؟ پوچھا جاتا تھا کن سے؟ ان ریلیجیس اتھارٹی سے، کہ کیا آپ ایگری کرتے ہیں ہم ایک کام کرنے لگے، جنگ کرنے لگے ہیں، یا ہم یہ فلاں ایکسپیڈیشن پہ نکلنے لگے ہیں، تو ڈو یو ایگری؟ ٹھیک ہے، اگر ہاں تو پھر تو ڈن ڈیل ہے، وگرنہ اس کو یوں سمجھ لیں کہ اس کو نل اینڈ وائڈ قرار دے دیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کو ذہن میں رکھیں، یہ آگے بہت امپورٹنٹ چیز آئے گی اگلے لیکچرز میں کہ ریلیجیس اتھارٹی کن کے پاس تھی اور پولیٹیکل یا سیکولر اتھارٹی کس کے پاس تھی۔ کیوں؟ آگے یہ دونوں مکس ہونی ہے، آگے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ دونوں اتھارٹیز آگے مکس ہوئی ہیں، پہلے علیحدہ ہے، ریلیجن علیحدہ ہے، پولیٹکس علیحدہ ہے، یہ جب مکس ہوئی ہیں آپس میں تو ان کے مکس ہونے کی وجہ سے کیا مسئلے پیدا ہوئے ہیں، اور جب یہ مکس ہوئی ہیں تو ملی کس کو ہیں؟ یہ بھی تو سوال ہے نا، کیا وہ قبیلہ جرہم کو ملی ہیں یا پھر انہی کو ملی ہیں، یعنی جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا خاندان ہے، یعنی بنی اسماعیل کہہ لیں یا قبیلہ قریش کہہ لیں، آگے ہم جا کے پڑھیں گے کہ جس کو قبیلہ قریش کہا گیا یہ وہی تھے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا گیا سنا گیا اس پر عمل کرنے کی، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک گزارش یہ ہے کہ ہمارے نمبرز آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کو جو بھی سوال کرنا ہو، جو بھی کوئریز ہوں، آپ ہم سے وہاں کر سکتے ہیں۔ سوال کرنے پہ کوئی قدغن نہیں ہے اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ کھل کے سوال کیا کریں اور اپنی پارٹیسپیشن کو شو کیا کریں۔ جزاک اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔